Det å være bedt og bli talib. Kan man bli talib hos noen andre uten å spørre sin pir som man er bedt hos fra før, eller må man spørre om lov først? Og hvis man har blitt talib uten å spørre fra sin pir, er det gildig da? بیت کیا ہے اور طالب ہونا کیا ہے، اور بیت جو ہے وہ کیوں کی جاتی ہے، اور کیا طالب ہونے کے لیے پہلی اجازت لینا اپنے مرشد سے ضروری ہے، یہ سوال ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجیے کہ بیت ہونا کیوں ضروری ہے۔ بیت ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بیت ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بیت ہونے میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس امر میں شامل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیا ہوا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی طرف کوئی نہ کوئی وسیلہ جو ہے اس کو تلاش کرو، اللہ کی طرف کوئی نہ کوئی وسیلہ جو ہے اسے تلاش کرو۔ ہمارے ہندوستان کے برصغیر کے عظیم تر مفسر اور محدث کہ جن کے اتھینٹک ہونے پہ نہ عام اہل سنت کو کچھ شک ہے اور نہ دیگر مکاتب فکر کو، سب کی مستند شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقام پر جو یہ ارشاد فرمایا گیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد کسی مرشد کی بیعت ہونا ہے، کہ کوئی ایسا شخص تلاش کرو جس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر فالو کر سکو، اور وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے روشناس کروا دے۔ فرمائے اس مقام پر یہ حکم ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی مرشد کامل اور مرشد کریم جو ہے اس کو تلاش کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بے کس نیاز میں نیک اعمال جو ہیں یہ بھی وسیلہ ہے، یاد رکھ لیجیے، نیک اعمال جو ہیں یہ بھی بولیے نا، یہ بھی وسیلہ ہے۔ نماز وسیلہ ہے، رمضان المبارک کا روزہ وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، یہ سارے نیک اعمال یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح یہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، اسی طرح ان نیک اعمال کو جب انسان کرے گا تو کسی نہ کسی سے پوچھ کر تو کرے گا۔ اب آپ کو سمجھ رہے ہیں، جب وہ یہ نیک اعمال کرے گا تو کسی نہ کسی کو اپنا قائد رہنما تو بنائے گا جس کو یہ نیک اعمال پوچھے گا، اور وہ اس کو اس کی طرف جو ہے وہ تلقین فرمائے گا۔ وہ نیک اعمال جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، اسی طرح وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے جو کہ اپنے مریدین کو، اپنے طالبین کو نیک اعمال کی تلقین کرنے والا ہے۔ اس لیے بیعت ہونا ضروری ہے، اس لیے بیعت ہونا لازم ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا پوری خبر پا سکے اور اس سے پورا روشناس ہو سکے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے اوپر کئی جو ہیں حضور علیہ السلام کے فرمان موجود ہیں، جس کو حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، آقا عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور پھر اس نے بعد میں کسی اور نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر اس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا الی یوم القیامہ، فرمایا جس نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا یعنی صحابہ کرام، پھر ان کے ہاتھ میں تابعین نے ہاتھ دیا، پھر ان کے ہاتھ میں تبع تابعین نے ہاتھ دیا، پھر ان کے بعد فرمایا یہ سلسلہ چلے گا، رکے گا نہیں، الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن تک جو لوگ ان سلاسل میں آئیں گے اللہ کریم ان کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک میں اس لیے بیعت ہونا لازم ہے کہ بندہ جو ہے اپنے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا
جو ہے وہ شخص اور انسان رکھے کہ جو اس کی دینی تربیت کر سکے، اور جو شیخ طریقت اتنا مصروف ہو کہ اپنے جتنے اس کے حلقہ طریقت کے اندر لوگ آتے ہیں، جتنے اس کے سلسلہ بیعت کے اندر لوگ آتے ہیں، وہ ان کی تربیت روحانی اور فکری اور اعتقادی تربیت کا ان کے سگے والدین سے بھی بڑھ کے خیال رکھنے والا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سو بیعت ہونا تو اس لیے لازم ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب بندہ بیعت ہو کسی ایک جگہ پر، تو پھر دوسری جگہ پہ اس کا طالب ہونا جو ہے یہ کیسا ہے؟ بیعت کی تبدیلی جو ہے، بیعت کی یعنی بیعت بلا عذر شرعی بیعت کا تبدیل کرنا یہ جائز نہیں، بلا عذر شرعی بیعت کا تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ یعنی بیعت کا تبدیل کرنا اور ہے اور طالب ہونا اور، اس میں فرق ہے۔ بیعت کا یعنی شیخ کو تبدیل کرنا، اپنا شیخ چینج کر لینا، یہ بلا عذر شرعی جائز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ شیخ طریقت کے ایسے افعال کے اندر مبتلا پائے جو کہ دین کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اس کو مبتلا پائے تو پھر شیخ اپنا جو ہے وہ چینج کر لے، پھر جا کے کسی سے پوچھنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ بھائی پوچھ کے پھر کیا کرنا ہے؟ اب اصل پھر پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ ایک بندہ غیر دینی، یہ ایک بندہ حرام کے اندر خدا نخواستہ ملوث ہے، پھر اس سے جا کے پوچھنا کیا ہے؟ پھر تو بندے کو چاہیے کہ چپ کر کے اپنا جو وہ شیخ جو ہے کسی اور کو چن لے جو بندہ کم سے کم حرام کے اندر ملوث تو نہ ہوتا۔ اب یہ ہے کہ سلسلہ طریقہ جو ہے وہ بھی درست تھا، شیخ جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دین پر عمل بھی کر رہا تھا۔ اب جو ہے وہ طالب ہونا اور کہیں جانا، اس بات کی وجہ سے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ، میں پچھلے دنوں ہمارے اسلو میں ایک مجلس ہوئی، ایک محفل میں بھی اس میں موجود تھا، اور ہر جگہ کا ہر آستانی کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور اب ہمارا طریقہ بھی پھر توجہ سے سن لیجیے گا سر، ہر جگہ کا ایک اپنا اپنا طریقہ ہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مجمع عام میں لوگوں کو پہلے بیعت ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر جب لوگ بیعت کچھ ہوئے ہوتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اجتماع میں دیگر لوگ بھی موجود ہیں، تو پھر وہ لوگوں کو طالب ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور مجمع عام کے اندر بیعت بھی کرتے ہیں، اور مجمع عام میں طالب ہونے کی دعوت ہے کہ طالب بھی لوگوں کو کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا طریقہ کار قطعاً ایسا نہیں ہے، ہمارا طریقہ کار قطعاً ایسا نہیں۔ آپ لوگ سال ہر سال سے آ رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بندہ اٹھ کے بیعت ہو جائے، کہ کبھی کہا ہے؟ بولیے، گواہی تو جو سمجھے لوگ، کبھی کہا ہے؟ کبھی کہا؟ اب ہم بولنے لگے تو جس نے طالب ہونے وہ طالب ہو گئے۔ ہم بھی قدرتی طور پر اس مجلس کے اندر حاضر اور موجود تھے جب انہوں نے وہ بیعت فرمانا شروع کیا۔ یہ امر جائز جسے میں نے پہلے عرض کر دیا، مگر جب انہوں نے توبہ کروائی تو توبہ تک ہم ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے سلسلہ طریقے میں بیعت یا طالب ہونے کا کہا تو وہ کہتے رہے، مگر ہم نے اپنی زبان کو تالا لگائے رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ میاں صاحب نے بڑا خوب کہا ہے، اس نے کہا پاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار بڑا بڑا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں بھائی، جس کا اپنا مرشد کامل ہے اس کو کسی اور تک دیکھنے کی حاجت اور ضرورت کیا ہے؟ ہم تو اس بات کو نہیں سمجھائے، اور نہ ہمارے آستانہ عالیہ میں ہم نے اپنے مرشد کریم کو کبھی نہیں دیکھا ہزاروں کا اجتماع ہوتا تھا سالانہ عرس شریف کے موقع پر کہ انہوں نے کبھی لوگوں کو کہا اب ہم بیعت کرتے ہیں اور اب ہم طالب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہمارے یہاں ایسا طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ سکی کہ اگر کوئی بندہ درست سلسلہ عالیہ کے اندر بیعت ہے اور وہ اپنے مرشد کریم سے فیض پا رہا ہے تو اس کو کسی اور جگہ پہ طالب ہونے کی حاجت اور ضرورت کیا ہے؟ اس چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ ضرورت پھر بھی سمجھتا ہو تو اس کے لیے راستہ اوپن ہے۔ میں اس کو حرام معذلہ یا مکروہ تحریمی تو نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اپنے سلسلہ عالیہ سے صحیح جڑا ہوا ہے تو اس کو پھر کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ، اس لیے کہ یہ بڑا ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ ہر بندے کی اتنی تعظیم نہیں کر سکیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ شیخ کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سلسلے میں جڑنے کے ایک اپنے آداب ہیں۔ آپ اب ہر بندے کے اپنے شیخ جتنی تعظیم اور ادب اور رسپیکٹ تو نہیں کر سکے، تو رسپیکٹ اور ادب نہیں ہوگا تو سلسلے کا فیض آگے چلے گا کیسے؟
یہ سارے معاملات ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جی سائل کا